تو سب سے پہلے یاد رکھیے، جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں، جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں، سارے نبیوں کو نبی ماننا ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ سارے نبیوں کو نبی ماننا ہر آدمی پہ ضروری ہے۔ اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی بھی نبی کے تعلق سے، کسی بھی رسول کے تعلق سے کوئی فرق نہیں جانتے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، ہر رسول کو مانتے ہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ یہودیوں نے کہا تھا ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسائیوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، دوسرے قوموں نے کہا ہم اس نبی کو نہیں مانتے، دوسرے قوموں نے کہا ہم اس نبی کو نہیں مانتے۔ لیکن ہم مسلمان، آقا کریم کے غلام، ہم حضور کے امتی، ہمارا عقیدہ ہر مسلمان کا یہ ہونا چاہیے ہم ہر نبی کو مانتے ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، حضرت داؤد کو بھی نبی مانتے ہیں۔ جتنے اللہ نے نبیوں کو بھیجا سارے نبیوں کو ہم نبی تسلیم کرتے ہیں۔ تو نبی ہونے میں سارے انبیاء برابر ہیں، جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں، انسانوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا کے اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اس ذمہ داری میں، اس کام میں اللہ کے نبی ہونے میں سارے برابر ہیں۔ سب کو نبی کہا جائے گا، سب کو نبی دل سے تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی ایک نبی کو بھی نہیں مانتا، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے لیے شرط ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو ہر رسول کے تعلق سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرماتا ہے کہ سارے نبی نبی ہونے میں برابر ہیں، سارے نبی نبی ہونے میں برابر ہیں، لیکن جب مرتبے کی بات آتی ہے، جب مقام کی بات آتی ہے، جب اونچے درجات کی بات آتی ہے، تو اللہ خود کہتا ہے ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کیسے عطا فرمائی ہے؟ خود اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے میں نے کچھ رسولوں کو ایسی فضیلت عطا فرمائی، انہیں کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ کلیم اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ کچھ ایسے نبی ہیں انہیں میں نے کلیم اللہ بنا کے فضیلت عطا فرمائی۔ کچھ نبی ایسے ہیں جو روح اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ، انہیں روح اللہ بنا کے ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ کچھ ایسے ہیں ابراہیم خلیل اللہ بنا کے ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ کچھ ایسے ہیں داؤد خلیفۃ اللہ بنا کے فضیلت عطا فرمائی۔ کچھ ایسے ہیں نوح نجی اللہ بنا کے فضیلت عطا فرمائی۔ کچھ ایسے ہیں آدم صفی اللہ بنا کے فضیلت عطا فرمائی۔ تو بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور سارے نبیوں سے سب سے افضل اللہ نے ہمارے آقا کو بنایا۔ سارے نبیوں میں افضل ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی ہر نبی سے افضل ہے، ہمارے نبی ہر رسول سے افضل ہے۔ ایسے افضل ہیں، ایسے افضل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نبی ہمارے نبی کی وجہ سے بنایا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو نبی ہمارے نبی کی وجہ سے بنایا۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ فرماتا ہے یہ عالم ارواح تھا، روحوں کی دنیا تھی، ابھی انسان نہیں بنا، جسم نہیں بنا، صرف روح بنے تھے۔ روحوں کی دنیا میں اللہ نے سب سے پہلے نبیوں کو جمع کیا، یہ نبیوں کا مجمع تھا۔ اللہ نے نبیوں کو جمع فرما کر دو مجمع ہوئے تھے، ایک عام روحوں کی اور دوسرے نبیوں کی۔
یہاں نبی کی بات چل رہی، اس لیے میں نبیوں کی جو اجتماع ہوا تھا وہاں جو نبی کے جو محفل لگی تھی وہ میں سنا رہا ہوں۔ وہاں نبیوں کی محفل لگی تھی، ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، سارے نبیوں کی روحیں جمع تھی، سارے نبیوں کی روحیں جمع تھی۔ تو اللہ نے پوچھا نبیوں سے کہ اے نبیوں، تم دنیا میں نبی اور رسول بنا کے کتاب دے کے بھیجے جاؤ گے، تم دنیا میں رسول بن کے جاؤ گے، دنیا میں نبی بن کے جاؤ گے، یہ بتاؤ تم نبی بن کے جاؤ گے، رسول بن کے جاؤ گے اس وقت جب میرا محبوب آئے گا، جب مدینے والا آئے گا، تو اس وقت تمہیں اپنی شریعت کو، اپنی کتاب کو، اپنی جو بھی احکام ہوں گے اس احکام کو چھوڑ کر میرے نبی پہ ایمان لانا ہوگا، مدینے والے پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے کہ تم میرے نبی پہ ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں نبی بنا کے بھیجوں گا۔ تو معلوم ہوا نبیوں کو نبی بھی اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے میں بنایا ہے، یہ وعدہ تھا۔ پھر انبیاء کی جو روحیں ہیں، نبیوں کی روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا، قالوا اقررنا، اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تیرا نبی ہمارے اندر تشریف لائیں ہم تیرے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، ہم تیرے نبی کے غلام ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو اس اقرار کی وجہ سے، اس وعدے کی وجہ سے اللہ نے انہیں نبی بنا کے دنیا میں بھیجا۔ تو ہمارے آقا کی فضیلت وہ فضیلت ہے، ہمارے آقا کا مقام وہ مقام ہے کہ اللہ نے دوسروں کو بھی نبی بنایا تو ہمارے نبی کے صدقے میں بنایا۔ اب دیکھو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ایسے نبی کا امتی ہمیں بنایا ہے، ایسے نبی کا غلام اللہ نے ہمیں بنایا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے نبیوں کو بھی نبی بنایا ہے۔ اب جب یہ نبی آتے تھے نا، جب یہ نبی آتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر حضرت ابراہیم آئے، پھر اسماعیل آئے، پھر اسحاق آئے، پھر حضرت داؤد آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، جتنے بھی نبی آ رہے تھے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک، ہر نبی اپنی امت کے سامنے ہمارے نبی کا ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں اگر اللہ کے پیارے حبیب آ جائیں، مدینے والے آقا آ جائیں تو تم سب کو مدینے والے کا کلمہ پڑھ کر مدینے والے کے غلام ہونا پڑے گا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہر نبی اپنے قوم کو وصیت کرتے تھے، اور بعض نبیوں نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی۔ کیا بول کے دعا تھی معلوم ہے؟ ان کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ تو نے ہمیں نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، بڑا اونچا مقام دیا ہے تو نے، تیرا شکر ہے، لیکن مولا ہمیں خوشی اس سے بھی زیادہ اس وقت ہوگی جب تو ہمیں اپنے مدینے والے کا غلام بنائے گا۔ یہ دعائیں تھی حضرت، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور اللہ نے کہا اے عیسیٰ تمہاری دعا کو ہم قبول کرتے ہیں، اور پھر قیامت کے قریب تم مدینے والے کے غلام بن کے دنیا میں تشریف لے جاؤ گے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ پچھلے اتوار کو آپ نے سنا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب پھر دنیا میں آئیں گے، تو کیا بن کے آئیں گے؟ وہ نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، لیکن جب آئیں گے تو ہمارے آقا کے غلام بن کے تشریف لائیں گے، ہمارے آقا کی شریعت پہ عمل کریں گے، قرآن مجید کے حکام پہ عمل کریں گے۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی نبی ہمارے نبی کے صدقے میں بنائے۔